ادھر دیکھیں. ہیلو ہیلو گائس, آپ لوگ جلسہ سننے اگر آتے تو 10% ہم ٹوپی پہن کے آتے. آپ لوگ جلسہ سننے نہیں, جلسہ دیکھنے آئے. اور جا کے کہے گا مولانا مسلمان پریشان, اسلام خطرے میں ہے. خطرے میں اسلام نہیں, خطرے میں تمہارا سر ہے جو ٹوپی سے خالی ہے, مجلس میں بیٹھے ہو. خدا کے واسطے جب بھی جلسے میں آیا کرو تو کم سے کم اس طرح بن کے آیا کرو کہ لوگ دیکھیں کہ دین کی بات سیکھنے جا رہے ہیں. یہ علماء کرام جو دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ ہیں, کوئی کسی سے کم نہیں ہے. فاتح سیمانچل ہے, فاتح بنگال ہے, فاتح بہار ہے. یہ لوگ مائک دے دیجئے, گھنٹوں گھنٹہ بولتے ہیں, بولتے بھی. اور جھارکھنڈی کے لے کر کے اس طرح افراتفری پاگل پنی مت دکھائیے. میں 1 گھنٹہ آؤں گا, 50,000 40,000 1,00,000 روپیہ 1.5 لاکھ بھی لے سکتا ہوں آپ سے, تب آئیں گے. ہم خرچہ لیں گے, گاڑی خرچہ دو, راستہ خرچہ دو, میرا خرچہ دو, تب آپ کے گاؤں میں آئیں گے. 1 گھنٹہ رہیں گے, پھر چلے جائیں گے. لیکن صبح مرغی اور پانی لے کے انہی لوگوں کے پاس جانا ہوگا. آپ کے ماں باپ کے جنازہ میں جھارکھنڈی نہیں آئے گا. آنے کے لیے جھارکھنڈی جنازہ بلاؤ گے تو بھی سر خرچہ ہوگا. یہ لوگ آئیں گے آپ کے ماں باپ کے جنازے میں. ابھی شب برات میں گھر گھر میں فاتحہ پڑھنے ہم نہیں آئے, لیکن حضرت سن لیجئے, امسال سے جب اتنی دیوانگی لوگوں میں آ گئی ہے تو امسال 2026 سے ہم لوگوں نے ایک نیا قانون بنایا. اب 10% 20% ہم فاتحہ پڑھنا بند. شب برات میں سن لیجئے جتنے لوگ آئے ہیں, امسال شب برات میں علماء کرام سے گزارش ہے, جس کے گھر گھسیے گا سوجی حلوہ بغل میں 10% 20% دیکھیے گا, پڑھنا نہیں, خالی سوجی پھونک کے نکل جانا. پوچھے گا کیا ہوا, بل ہو گیا. بل کیوں, بل 20% خالی پھونکا پھونکی ہوگا. اگر 30-35 روپیہ دیکھیے گا تو پلیٹ اٹھا کر سوجی قریب سے پھونکیے گا. جب تک 100% نہیں تب تک فاتحہ نہیں. سستا ہم ہی لوگ ہو گئے ہیں. ماں باپ کے کھیت کھلیان قبضہ کرو گے تم, زمین زیادہ لو گے تم, مکان دکان رکھو گے تم, اور 110 20% فاتحہ کرنے کا ٹھیکا لیا ہم. اولاد تم ہو, ماں باپ کے قبروں پہ روز جاتا, نہیں تو سپتہ میں جاتا, مہینے میں جاتا, قبروں کے سامنے کھڑا ہوتا, قرآن کے آیت کو پڑھتا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا, وہ بیٹا بھی بخشا جاتا, ماں باپ بھی بخشا جاتا. ہم لوگ کو ٹھیکا دیے ہو 7-8 ہزار میں. بچہ مرے تو مولانا بلاؤ, بچہ پیدا ہو تو مولانا بلاؤ, بچہ جو روئے تو مولانا بلاؤ, نہیں روئے تو مولانا بلاؤ, زیادہ روئے تو بلاؤ, کیوں نہیں روتا پھر بلاؤ. جو نہیں سوتا ہے پھر مولانا بلاؤ, پھونکے گا سوئے گا, اور سو کر کے نہیں اٹھتا پھر بھی پھونکو, پھر اٹھاؤ. مطلب ہم لوگ ٹھیکا لے لیے. عقیقہ کرو تو مولانا, ختنہ کرو تو مولانا, مر جائے تو مولانا, تیجا تو مولانا, 40 مولانا, یہاں تک کہ شب برسی سالانہ بھی مولانا. جب مولانا اتنا امپورٹنٹ کام ہے تو پھر ہم لوگ کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ تنخواہ بڑھنی چاہیے. 7,000 8,000 9,000 دے دے کے ہم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے خدا کے واسطے علماء کی تنخواہ بڑھنی چاہیے. دیکھتے ہیں حضرت شب برات میں یہ قوم یہ لڑکا لوگ دیکھ رہے ہو, یہ لوگ جلسہ سن رہے ہیں, آج تک اپنے ماں باپ کے قبروں پہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا. پڑھتے ہو؟ اگر بتی لے کے جاتے, اگر بتی لے کے شب برات میں 3 بجے بھور ماں باپ کے قبروں پہ اگر بتی جلاتے ہیں, سوچئے علماء بیٹھے ہیں, ہمارے مفتی مصباحی صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, اگر اگربتی جلانے سے قبر کے اوپر مردہ بخشا جاتا تو ہم اپنے ماں باپ, اپنے دادا دادی قبرستان میں 1 ٹریکٹر اگربتی گرا کے آگ لگا دیں, سیدھے جنت میں. جب اگر بتیاں بخشا جاتا ہے پھر 1 پہ گرتا ہے, 1 ٹریکٹر گرا دو, لگا دو, جلا دو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے ہے. اس لیے صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت صدیق حسن جھارکھنڈی, نعرے. یہ عمل تمہارا بتا رہا. تم گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کو کم کیجیے, گھر میں بیٹھے بیٹھے اذان سن لیتے ہو, مسجد جانا چھوڑ دیا ہے. جلسے میں آ کر کے ہلڑ بازی کر کے نکل جاتے ہو, عمل کرنا چھوڑ دیے ہو. گھر میں قرآن مقدس کو رکھتے ہو, تلاوت کرنا چھوڑ دیے ہو. بوڑھے ماں باپ کے پاس 24 گھنٹہ رہتے ہو, خدمت کرنا چھوڑ دیے ہو. علماء کرام سے ملتے ہو, محبت کرنا چھوڑ دیے ہو. مدرسے کے دروازے
मदरसे से गुजरते हो, मदरसे में जाना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोल लो। वरना ये 30 करोड़ भारत में मुसलमान होने के बाद आज एक झोला छाप नेता और एक गन मामूली नेता जो मुसलमान को कहता है कि भारत से भगा देंगे तो हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता, हमारा बेटा सड़कों पे गाय लेके, जानवर लेके, बैल लेके, बकरी लेके जाए तो आधार कार्ड मांगे, पीट पीट के भीड़ के द्वारा हत्या कर दे, फिर उसका कोई फैसला ना हो। बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, तुम अपने इलाके में कॉलेज बनवा सकते हो। तुम्हारी कौम की बेटी घरों के सामने छरखाने के चक्कर में ना पड़ के दो पट्टा ओढ़ के निकाब पहन के अपने दीनी मदरसों में पढ़ेंगे, मदरसों में पढ़ेंगे, ताकि वो बेटियां आवारा की तरह गैरों से इश्क न लड़ाएगी, बल्कि बेटी जबान से गुनगुनाएगी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा